اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات تھوڑا سا جم کے بیٹھ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں، عنایت فرمائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیں۔ آپ بھی زحمت فرمائیں تھوڑا آگے آنے کے لیے، ایک صلوات کے ذریعے سے اللہ اس سے بلند صلوات یہ کریں۔ اور بھی بلند صلوات، تھوڑا سا بہتر کر دیں اس کا جو ایکو ہے نا اسے ختم کر کے نا یہ بولتے ہیں فلیٹ کر دیں اس کو بالکل ایکو کے بغیر، تاکہ میرے سننے والوں کو میری آواز بری نہیں لگے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ایک اور بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، ایک اور بلند صلوات اللہم صلی علی۔ بہت شکریہ تعاون کرنے کا۔ ایک اور بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 85، موضوع قیامت ہے۔ پہلے دن کچھ دیر گفتگو رہی توحید، آج 5ویں مجلس ہے میرے حصے کی، 5ویں حاضری ہے اس ممبر کے اوپر۔ پہلے دن گفتگو رہی توحید کے موضوع پر، دوسرے دن کچھ بات ہوئی عدل الہی پر، پھر عدل الہی کا تقاضا نبوت ہے، عادل اللہ نبی بھیجے گا تب جا کے ہدایت نصیب ہوگی۔ پھر گفتگو ہوئی کہ نبوت کا قلمدان جب ختم ہو جائے، نبوت کا منصب جب ختم ہو جائے، تو منصب نبوت کے ختم ہونے پر جو نبی کی جگہ آ کے بیٹھے گا وہ اس لیے نبی نہیں ہوگا کہ نبوت کا قلمدان، نبوت کا منصب ختم ہو چکا ہے۔
ایک شخصیت کے پاس اگر 3 وزارتیں ہوں اور 2 وزارتوں کے کام ختم ہو چکے ہوں تو جو اس کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا وہی عنوان رکھے گا جس کا کام باقی ہے۔ نبوت کا کام تھا خبر پہنچانا، رسالت کا کام تھا خبر سمجھانا، امامت کا کام ہے منزل تک لے جانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ یہ جسے ہمارے یہ علماء کرام کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ میں کیونکہ آپ کی زبان کا ہوں تو آپ کی زبان میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو منزل تک لے جانا، کیونکہ ابھی منزل آئی نہیں ہے، اور جب تک منزل آئے گی نہیں اس وقت تک ایک صاحب منصب کا ہونا ضروری ہے جو اس منزل تک لے جانے کی رہنمائی کرتا رہے۔ اب آنے والا جو نبی کی جگہ آ کے بیٹھ رہا ہے وہ نبی نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ نبوت کا کام ختم ہو چکا۔ آنے والا جو نبی کی جگہ بیٹھ رہا ہے وہ رسول نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ رسالت کا کام ختم ہو چکا۔ اب حضرت کی جگہ پر جو آ کر بیٹھے گا وہ وہی عنوان رکھے گا کہ جس عنوان کا بھی کام باقی ہے۔ امامت کا کام باقی تھا، اس لیے اب آنے والا نبی رسول اور امام نہیں کہلائے گا، نبی رسول نہیں کہلائے گا بلکہ امام کہلائے گا۔ اب مولا علی علیہ السلام نبی کی جگہ اگر آ کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ نبی رسول نہیں کہلائیں گے، امام کہلائیں گے، اس لیے کہ امامت کا کام باقی ہے۔ میرے مولا چوتھے زینے پر جا کر بیٹھے، اور جب بیٹھے تو سرگوشیاں شروع ہو گئیں، مجمع ایک دوسرے سے کان میں کچھ کہنے لگا۔ ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر بیٹھے تھے جو مولا علی کے منشی تھے، جو مولا علی کے معاون تھے، جو مولا علی کے دفتر کو سنبھالتے تھے۔ تو مولا نے عمار کی طرف جھک کر دیکھا اور فرمایا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار یاسر نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ مولا علی سے پہلے آنے والے ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، وہ نبی کی جگہ نہیں بیٹھے اور ان کی جگہ وہ نہیں بیٹھے اور ان کی جگہ وہ نہیں بیٹھے، اور مولا علی وہاں بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو حضرت سے جب عمار نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو مولا نے خطبے کے درمیان ایک جملہ ارشاد فرمایا، سننا چاہیں گے وہ جملہ؟ مولا نے فرمایا ما ہذہ الاواد، لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ما ہذہ الاواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ تو اب جو صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے نام، تو اب جو نبی کی جگہ پر آ کے بیٹھیں گے وہ امام کہلائیں گے، اس لیے کہ امامت کا بھی قلمدان باقی ہے۔ تو کل کی گفتگو کچھ اشارتاً اپنے کم علمی کے اعتراف کے ساتھ، اپنی تنگی وقت کے احساس کے ساتھ ایک سرسری سی گفتگو رہی امامت کے موضوع پر۔ اور عزیزو، جس اللہ نے عدل کے مطابق نبی بنایا، تقاضۂ عدل کے مطابق، اور لطف الہی کا تقاضا یہ کہ وہ امام بھی قرار دے، اس صاحب لطف اللہ نے جب نبوت اور امامت ہمارے لیے قرار دی تو اب جزا و سزا کا بھی تو کوئی مرحلہ ہونا چاہیے۔ اب تو کچھ باقی ہی نہیں رہا، اب تو کسی کے پاس کوئی عذر ہی باقی نہیں رہا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ نبی بھی سمجھانے کے لیے بھیجے گئے، امام بھی سمجھانے کے لیے بھیجے گئے، اب کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ جنہوں نے نبی کے کہنے پر، امام کے کہنے پر عمل انجام دیا انہیں جزا نہ دی جائے، اور جنہوں نے نبی اور امام کی نافرمانی کی انہیں سزا نہ دی جائے؟ تو اس جزا و سزا کی منزل کو قیامت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قیامت کا عقیدہ ہمارے ہاں عقائد امامیہ میں، اسلامیہ میں آخر میں علماء کرام نے قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو عقائد ہیں، ان عقائد میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے پاس دلیلوں کی ضرورت ہے۔ یعنی جو دلیل میں رکھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہی دلیل آپ کے لیے کافی ہو، اور جو دلیل آپ رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہو، مگر نماز میں جو طریقہ آپ کا ہے وہی میرا ہونا چاہیے۔
اور ہم دونوں کا وہی ہونا چاہیے جو مولا علی کا تھا جی۔ روزے کے اندر، حج کے اندر، عبادات کے اندر ہم عملاً مقلد ہیں، اور عقائد میں ہم محقق ہیں۔ عقائد ہمیں کوئی نہیں پڑھائے گا، یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں عقائد پڑھائے گا بھی تو ہم اس کی سنیں گے ضرور، مگر مانیں گے وہ کہ جو ہماری عقل کہتی ہے، جو ہمارا ضمیر مانتا ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری آپ سنتے ہیں، میں تو کچھ نہیں ہوں، علماء کی، فقہا کی باتیں ہم سنتے ہیں، مگر ممکن ہے ان میں سے 4 باتیں ہمارے تقاضے کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق ہوں، ہم وہی مانیں گے۔ لہٰذا عقائد میں تقلید نہیں ہے، عقائد میں ہر شخص کو دلیل اپنی اپنی رکھنی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ شاید فقہا اور صاحبان تحقیق لوگوں کے پاس بڑی مضبوط دلیلیں ہوں، ان کے معیار کے مطابق ہوں، اور ایک وہ کہ جسے اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو اس کے پاس بھی دلیل ہو، اور وہ بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، مگر ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ جب کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا اللہ ہے پر، توحید پر، اللہ ہے، وجود الہی پر کوئی دلیل، تو حضرت نے اس کی عقل کے مطابق اسے دلیل دی۔ اس نے کہا کیا یہی دلائل ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ہر شخص کے پاس اپنی دلیل۔ بحث بڑی طویل، حضرت نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سامنے جو خاتون بیٹھی ہے، جو چرخہ کاٹ رہی تھی، جو ایک پہیا گھما رہی تھی، یہ بھائی پھر دوبارہ سے کچھ بٹن کو چھیڑا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو حضرت نے فرمایا یہ خاتون بھی اللہ ہے پر دلیل رکھتی ہے، یہ تو کوئی خاص پڑھی لکھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کے پاس بھی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ حضرت نے اس سے سوال کیا بی بی اللہ ہے؟ خاتون سے سوال کیا مولا نے، اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو دستہ اس کے ہاتھ میں تھا، ہینڈل جو اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پہیا جو گھما رہی تھی، اس کا دستہ اس نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو وہ دستہ آہستہ آہستہ رک گیا۔ جب رک گیا تو کہنے لگی جب اتنا سا پہیا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلے؟ اس کائنات کو بھی تو کوئی چلا رہا ہے۔ تو یہ بظاہر یہ سادہ سی اور سیدھی سی دلیل ہے، مگر یہ بھی ایک دلیل ہے، اور ہر شخص کے پاس عقائد میں ایک دلیل ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ نے سارے انتظام ہماری ہدایت کے کر لیے تو اب عدل الہی کا ہی تقاضا نبوت، عدل الہی کا ہی تقاضا امامت، عدل الہی کا ہی تقاضا قیامت ہے۔ ایک ایسا موقع آنا چاہیے، ایک ایسا محل آنا چاہیے، اور اگر قیامت نہ ہو تو پھر اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے برابر ہو جائیں گے، اور اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے اگر برابر ہو جائیں تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ اگر سبھی ایک جیسے ہو جائیں، اگر سبھی ایک شمار کیے جائیں، سب برابر شمار کیے جائیں تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ تقاضۂ عدل قیامت ہے۔ لہذا من آمن باللہ والیوم الآخر، اس طرح کی آیات ہمارے پاس قرآن مجید میں بہت سی ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انتخاب کیا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انتخاب کیا تو اس سے یہ انتخاب کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے پسند کا نظام بناؤ، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے پسند کا دین بناؤ۔ اچھا، یہ اس نے کہیں ہم پر رحم بھی کیا ہے، کرم بھی کیا ہے، یہ کہہ کے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں، میری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جب لا اکراہ فی الدین ہے تو پھر یہ کیا ہے فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر دین تم نے اختیار کیا تو تم سے یہ اختیار کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ در حقیقت آیہ کریمہ، توجہ ہے حضرات کی،
یہ جو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آیہ کریمہ غدیر کا منظر بننے کے بعد کی آیت ہے۔ جس اسلام میں علی جیسا امام پایا جاتا ہو، جس اسلام میں کامل دستور حیات پایا جاتا ہو، پھر بھی کسی کے پاس گنجائش ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جائے۔ اچھا، پھر ایک اور پیغام وہ یہ کہ اگر اس سے اچھا کچھ ہے تو لے آؤ، تمہارے پاس اس سے اچھا کچھ اور ہے، کوئی اور آپشن ہے؟ صاحب ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم کیوں مان لیں، یہی کیوں مانیں؟ نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ یہی مانا جائے، بلکہ پیغام یہ ہے کہ اس سے اچھا لے آؤ، اس سے اچھا دستور دکھا دو۔ اگر اس سے اچھا نہیں لے کے آ سکتے ہو تو پھر اس کا ماننا ہی عقل کا تقاضا ہے۔ خبردار، اگر تم نے پسندیدہ ترین دین جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے یہ کہہ کر اعلان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے اللہ نے یہ کہہ کر یاد کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس اسلام کو اللہ نے پسند قرار دیا ہو، وہ وہی اللہ ہے جو ہمیں پسند کرتا ہے، وہ وہی اللہ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب اس اللہ نے کہا ہے کہ اس اسلام کو قبول کرو، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انتخاب کیا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزو، میرے محترم سننے والوں، آخرت ایک حقیقت ہے جس کا اظہار بار بار اللہ نے، رسول اللہ نے، مولا علی نے، مولا حسین نے، ائمہ اہل بیت نے کیا اور ہمیں سمجھایا۔ بلکہ قبر، برزخ، قیامت کے بارے میں تو جتنا اچھا علی بولتے ہیں، شاید ہی کسی کے خطبات کے اندر اتنے اچھے پہلو نظر آئیں۔ ہمیں آخرت سے آشنا اور آگاہ کرنے والی ذات مولا علی کی ذات ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہیں علی کہ ایک شخص نے تو پوچھ لیا کہ یا علی، آپ تو قبر کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اتنے سکون اور اطمینان سے بولتے ہیں، گویا آپ ہو کر آئیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ مر کر دوبارہ زندہ کیا جاؤں تب بھی ایسے ہی بولتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے وجود سے زیادہ نبی کے فرمان پر یقین ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے نبی نے بتائی ہیں۔ کیا صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اچھا، آپ ظاہراً آئے ہوئے تو پاکستان سے ہیں نا؟ کہاں سے آئے؟ کچھ ہندوستان سے بھی آئے جی، کراچی، پاکستان۔ تو آپ کے ہاں کوئی صلوات یا نعرہ بھجوانے کا دستور ہے تو پھر یہاں بھی آ کر ویسے ہی رہیے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں کے دوست ہیں وہ تو ماشاءاللہ مجلس میں چائے بھی پلا رہے ہوتے ہیں اور پنکھے بھی جھل رہے ہوتے ہیں اور ساری باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور مجلس بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے تاکہ میری بات مجھے لگے کہ پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی بن کے مجلس سنیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے بڑھے تھوڑی سی۔ اب قیامت کے بارے میں علماء کرام سے مجھے دعا چاہیے کہ بہت وسیع مضمون ہے کہ قیامت کے بارے میں اتنے گوشے ہیں موضوع قیامت پر کہ اب دیکھیں وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال ہوتا ہے بھائی کیسے یہ ہڈیاں گل گئیں، یہ گوشت سوکھ گیا، یہ کھال خاک ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں قیامت ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں یہ بدن اٹھایا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں ان قبروں سے اللہ دوبارہ سے مبعوث کرے گا، دوبارہ انہی قبروں سے لوگ نکل کر باہر آئیں گے اور قیامت میں آ کر اپنا حساب و کتاب دیکھیں گے، نامہ عمل ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں جن کے نامہ عمل دیا جائے گا وہ نشانی ہوگی کہ انہیں جنت میں جانا ہے، الٹے ہاتھ میں جن کے نامہ عمل دیا جائے گا وہ پہلے ہی پیغام ہوگا کہ انہیں دوزخ میں بھیجنا ہے۔ یہ ساری باتیں
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ اور یہ سوال آج کے کسی انسان کا نہیں ہے، یہ ہر اس زمانے میں سوال اٹھایا گیا جب بھی قیامت کی بات ہوئی۔ لہذا نبی کے پاس بھی ایسا ایک شخص آ گیا، ایک قبرستان سے ایک مردے کی بہت چھوٹی سی ہڈی کو اٹھا کر لایا اور اسے چورا کر کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر پھونک مارتے ہوئے بولا کہ یہ جو ذرات فضا میں اڑ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، یہ دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے وحی نازل کی سرکار دو جہاں پر اور کہا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کہا بھائی پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے۔ تو کہا کہ جس پر پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا وہ دوسری دفعہ پھر بنا دے گا۔ اب میرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت عزیر اور حضرت عزیز کے واقعات تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھے ہیں۔ حضرت عزیر جا رہے ہیں، ایک گدھے پر سوار ہیں، ایک رومال میں 2 روٹیاں باندھی ہوئی ہیں کہ رستے میں بھوک لگے گی تو کھا لوں گا، اور ایک ایسی آبادی سے گزر ہوا کہ جس کی چھتیں گری ہوئی تھیں، جس کے قبروں سے مردے اور ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ تو اب اللہ کو آواز دے کر کہا، یا اللہ تو انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو نیند طاری ہو گئی حضرت عزیر پر، اور پھر ایک درخت کے نیچے سو گئے، گدھے کو باندھ دیا اپنے قریب اور پھر سو گئے، اور 100 سال تک سوئے رہے۔ کتنے؟ 100 سال تک حضرت عزیر سوئے رہے۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو گدھے کا تو ڈھانچہ رکھا ہوا تھا وہاں، گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا وہاں، اور روٹیاں تازہ تھیں۔ توجہ ہے، روٹیاں تازہ تھیں اور گدھے کا ڈھانچہ تھا۔ تو حضرت احدیت نے، اللہ نے حضرت عزیر کو آواز دے کر کہا، تم ہم سے پوچھ رہے تھے نا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے تمہاری روٹیاں تازہ ہیں ایسے ہی ہم تمہارے بدنوں کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد محسن قراتی، ہم نے ان کی خدمت میں تفسیری نکات کیسے آیات سے تلاش کیے جا سکتے ہیں اس کی کچھ کلاسیں لیں، تو ان کی بڑی اچھی مثال ہے اس باب میں۔ وہ فرمانے لگے کہ جن کے گھر کا دودھ ہوتا ہے، جن کے گھر گائے بھینسیں ہوتی ہیں، ان کے گھر کا دودھ ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، وہ مکھن اپنے گھر کا ہی نکالتے ہیں۔ وہ ایک بڑے گھڑے کے اندر وہ بیلونا ڈال کر اسے بلوتے رہتے ہیں اور پھر مکھن کے ذرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ بلونے سے پہلے ذرات نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کس مقدار میں مکھن موجود ہے۔ لیکن جب اسے بلویا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ذرات ظاہر ہوتے ہیں، اور انہیں نکال کے مکھن کو ایک جگہ جمع کیا جاتا رہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ تو ایسا منظر بھی بنے گا کہ اللہ اسی زمین کو اتنے جھٹکے دے گا کہ جتنے بھی اس زمین کے اندر موجود ذرات اس بدن سے وابستہ ہوں گے وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ چلتا پھرتا انسان باہر آ جائے گا۔ تو قیامت اللہ کا ایک ارادہ ہے، اور اس سے متعلق 3 بہت ہی روشن نظریات ہیں۔ ایک نظریہ تو دہریوں کا ہے جو کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے۔ ایک نظریہ غیر مسلموں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو، بلکہ اسی دنیا کے اندر جزا و سزا ہے، اور وہ جزا و سزا کے باب میں تناسخ کے قائل ہیں۔ دقت ہے آپ حضرات کی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم دوسرے جنم میں جائیں گے۔ یہ ہندو برادری کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دوسرے جنم میں جائیں گے، یعنی اگر نیک کام انجام دیے ہیں تو اسی دنیا میں دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، اور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو خوبصورت بنا کر پیدا کیے جائیں گے، جی باوقار اور اچھے خاندانوں میں پیدا کیے جائیں گے، حیثیت والا بنا کر بھیجا جائے گا۔ اور اگر برے کام انجام دیے تھے
تو بد شکل، بدنما اور کسی چمار، کسی بھنگی، کسی نیچ قوم، جو ان کی اصطلاحیں ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، کسی ایسے خاندان میں پیدا کر دیا جائے گا جس کا معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہوتا، تو وہ سزا مل رہی ہوگی اس شخص کو جس نے پہلے جنم میں برائیاں کی ہوں گی۔ یہ عقیدہ ہے غیر مسلموں میں، مثلاً ہندوؤں کا، بدھ مذہب والوں کا، بعض اور مذاہب کا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں، جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں، دہریے یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، بس یہی دنیا ہے، یہی جینا ہے، یہی لذتیں ہیں، یہی تکلیفیں ہیں، یہ جو خوشی ملتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خوشی ملتی ہے یہی جنت ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہی دوزخ ہے، یہ جو پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں یہی دوزخ ہے، اور یہ جو آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں یہی جنت ہے۔ ذہنی طور پر جب ہم سکون میں آ جائیں تو یہ ہماری جنت ہے، ذہنی طور پہ جب ہم تناؤ کا شکار ہو جائیں تو یہی ہماری دوزخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی باہر کی بات نہیں ہے، کوئی بعد میں کچھ نہیں ہونا، جو کچھ ہے وہ یہی ہونا ہے۔ یہاں پر پھر اہل دقت نے ایک مثال دی ہے، اور وہ یہ کہ فرض کیجئے، ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے، فرض کیجئے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، فرض کر لیتے ہیں اسی بات کو۔ تو اب ایسے میں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عالم کے بعد بھی ایک عالم ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس سے ہمارا تناؤ ہو جائے گا۔ یعنی ایک عقیدہ یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عقیدہ یہ کہ نہیں، اس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے۔ اب ان دونوں میں تضاد آ گیا، تناؤ آ گیا۔ 1% امکان ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا اور ایک عالم ہو جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور 99% ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو ہماری نیکیوں کا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ کچھ نہ کرنے کا کچھ نہیں ملے گا۔ ہم جو عبادات انجام دے رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ ہوا تو وہ فائدے میں رہیں گے جنہوں نے اس دنیا میں عبادتیں کی ہوں گی، اس لیے کہ وہ 1% کی بنیاد پر ہی صحیح کامیاب جا رہے ہوں، اور تم 99% کو لے کر 1% چھوڑنے کے بعد آخرت میں پریشان ہو جاؤ گے۔ تو جو محتمل ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، جو محتمل ہے وہ اتنا قوی ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس 1% محتمل کی خاطر، جس کا احتمال 1% ہے، جس پر احتمال دیا جا رہا ہے، جس کا احتمال دیا جا رہا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس 1% کی خاطر ہم نے یہاں نیکیاں نہیں کی، ہم نے یہاں اچھے اعمال انجام نہیں دیے، تو وہ 1% اتنا مضبوط ہے، اتنا محکم ہے کہ ہم رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس 1% تمہارے مطابق، اس 1% کے مطابق ہی ہمیں نیکی انجام دینا چاہیے۔ لیکن نہیں عزیزو، ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، جس دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ آخرت ہے۔ اور آخری بات کروں گا اس باب کے اندر، عجیب اتفاق ہے کہ جب قیامت سے موضوع گفتگو کا دن آیا تو مسلمانوں پر آج کی صبح، آج کے دن ایک مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہے، اور وہ فلسطین میں ہاسپٹل کے اوپر، ہسپتال کے اوپر بمباری اور مریضوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس وقت کے آج کے مسلمانوں پر جو قیامت، دنیاوی قیامت ٹوٹی ہے، وہ انتہائی کربناک ہے۔ حرم امام رضا کا پرچم سیاہ کر دیا گیا ہے، حرم امام رضا کے تمام پرچموں کو سیاہ کر دیا گیا ہے۔ 3 دن پاکستان میں سوگ کا اعلان ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمان سوگ میں ہیں۔ ایک اور قیامت ڈھائی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن میں اس باب میں صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ اگر اس ظالم حکومت نے اور اس کے مددگاروں نے عقل کے ناخن نہ لیے اور ظلم اور بربریت کو نہیں روکا، تو ماحول عالمی سطح پر
ایک جنگ کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ادھر سے امریکہ کودا تو پھر روس بھی اور چائنا بھی اور ایران بھی اور ترکی بھی، جو ظاہری طور پر باتیں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی میدان میں کودیں گے اور وہ بھی دفاع کے لیے مسلمانوں کے کھڑے ہوں گے، اور شاید پاکستان بھی کھڑا ہو جائے۔ تو جب ایسا ماحول بن جائے گا تو ایک عالمی جنگ بنے گی، اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ماحول بنتا نظر آ رہا ہے۔ چینج آف بلاک، یہ جو وابستگیوں کے بلاک ہیں یہ اب تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب طے ہو جائے گا کہ کون پرانے استعمار کے ساتھ ہیں اور کون نئے حکمرانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ماحول اس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ہماری بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے بیداری، ہوشیاری، سمجھداری کے حوالے سے۔ میں تو وہی فارمولہ دہراتا ہوں، آج بھی کہیں مجھ سے سوال ہوا تو میں نے یہی جملہ کہا کہ جو حضرت آیت اللہ خمینی نے فارمولہ دیا ہے، 3 موضوعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا۔ بیت المقدس کی آزادی 3 موضوعات پر غور کرنے کی صورت میں ممکن ہے۔ سب سے پہلا موضوع امت مسلمہ کی بیداری، مسلم امہ کی بیداری۔ مسلمان عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے حقوق، ان کی حیثیت، ان کا وقار مجروح کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، ان 56 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمت کا کام کرنا ہوگا، اور اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور تیسرا عنوان ہے فلسطینیوں کی جو خط مقدم پر اور صف اول میں موجود ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں دشمن کے، ان کی مضبوطی، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا میدان میں ڈٹے رہنا۔ اگر وہی میدان میں نہ ڈٹیں، وہی میدان چھوڑ کر چلے جائیں تو مسلم امہ کیا کرے گی؟ مسلمان حکمران کیا کریں گے؟ مسلمان حکمران اور مسلم امہ اس وقت کچھ کر پائے گی جب وہ لوگ موقع پر موجود رہیں۔ اب تک وہ مسلسل موقع پر موجود ہیں اور اپنی ہمت اور حوصلے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب 2 عنوان ہم سے جڑے ہوئے ہیں، مسلمان حکمران اور مسلمان عوام۔ یہ دونوں اگر بیدار ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے ہم مشہد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، ایسے ہی ہم بیت المقدس میں نماز پڑھنے جائیں گے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اتنی بڑی صلوات سے تو ظہور نہیں ہوگا۔ بھائی مرد اور زن، خواتین اور مرد اگر مل کر صلوات پڑھیں گے نا تو آواز ان کی دب جائے گی، شرعی طور پہ جائز ہے۔ اس سے بلند صلوات۔ عزیزو، قیامت کا وہ جو آخری نقطہ میں کہنا چاہ رہا تھا، قیامت کے عقیدے کا ہم شیعوں سے تو بڑا گہرا تعلق۔ کیسے؟ اس دنیا میں لوگوں نے علی کو پہچانا ہی نہیں۔ ساری دنیا اگر مل کر بھی مولا علی کے فضائل پڑھے نا تب بھی ہم حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ قیامت تو جلوہ گاہ ولایت علی ہے۔ قیامت تو عظمت اہل بیت کا جلوہ دکھانے کی جگہ ہے۔ جتنے بھی مناقب اور فضائل اہل بیت کے یہاں پڑھ لیے جائیں تو یہاں ہم اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں محدود ہیں، ہمارا کان محدود ہے، ہمارا فہم محدود ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو نظر آئے گا کہ علی علی ہے، سیدہ کی عظمت نظر آئے گی، مولا حسین کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ تو قیامت
یعنی اہل بیت کی فضائل کا اظہار، قیامت یعنی مولا علی کی ولایت کا اظہار۔ مولانا روشن علی نجفی صاحب اللہ مقامہ کی خدمت میں ہم نہج البلاغہ کے درس میں اور باب ہادی عشر کی شرح جب انہوں نے کی اس وقت میں بھی ہم وہیں تھے، مگر نہج البلاغہ کے درسوں میں تو میں پابندی کے ساتھ کانجی مسافر خانے میں وہ زیر زمین جو ہال ہے امام بارگاہ ہے اس میں ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ مولانا روشن علی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولانا روشن علی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں کہا ہے نا، توجہ چاہوں گا کہ یہ جو کہ آواز آئے گی قیامت میں لمن الملک اليوم، توجہ ہے بھائی، میں اپنے مضمون پر ہی بات کر رہا ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں۔ قیامت میں آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ تو روشن علی صاحب کا بڑا حسین جملہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سوال بھی اللہ کرے جواب بھی اللہ دے تو یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ سوال اللہ کرے گا جواب علی دے گا۔ آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اظہار مقام اہل بیت کا نام قیامت۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ قیامت۔ اپنی آنکھیں بند کرو، غضو وقفز، غضو جھکاؤ یا بند کرو، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، گردنیں جھکاؤ۔ میں اپنے استاد آیت اللہ باقر فقار کی خدمت میں اصفہان میں جب 3 سال پہلے یہاں زیارت کے لیے آیا تھا تو میں ان کی خدمت میں گیا تو 2-3 گھنٹے ان سے کچھ سنتا رہا انہیں۔ جوانوں کو میں بھی ایک گزارش کروں گا کہ جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو بولو کم، سنو زیادہ۔ طالب علموں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی سینئر کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں تو خاموش زیادہ رہیں، انہیں زیادہ بولنے کا موقع دیں، اس لیے کہ وہ جتنا بولیں گے اتنا ہمارے فائدے میں ہے، ہم جتنا بولیں گے ہمارے نقصان میں، ان کے سامنے جتنا بولیں گے ہمارے لیے نقصان دہ۔ تو میں بہرحال ان کی خدمت میں تھا تو کوئی 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو میں 4-5 مرتبہ انہوں نے جناب زہرا کا نام لیا، مگر ہر مرتبہ جب بی بی کا وہ نام لیتے تھے نا تو انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک کو ختم کرتے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ گھٹنے میں درد کی وجہ سے انہوں نے اپنا پیر پھیلایا ہوا تھا، پیر پہ اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی اور مجھ سے کہہ کر کے میری تکلیف کی وجہ سے میں پیر پھیلا رہا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں پیر پھیلاؤں۔ لیکن جب بی بی کا نام وہ لینے لگتے تھے نا تو پیر کو سمیٹتے تھے، پہلے کمر کو سیدھا کرتے تھے اور پھر گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ استاد آپ بی بی کا نام لیتے ہوئے یہ عمل انجام دے رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ دنیا میں ایسا کیا کرو اس لیے کہ آخرت میں سب کو ایسا کرنا ہوگا۔ جب سیدہ آئیں گی نا تو آواز دی جائے گی گردنوں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، میری فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ حتیٰ لکھا ہے کہ نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، مولا علی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے۔ ایک عجیب منظر بنے گا، سیدہ محشر میں آئیں گی اور بی بی کی سواری جب محشر میں تیار کی جائے گی تو نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق، مجھے براق پر بٹھا کے لایا جائے گا، ویبعث علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، ویبعث الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا،
یہ ساری سواریاں بیان کرنے کے بعد نبی فرماتے ہیں وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العظبہ، فاطمہ کو عظبہ نامی سواری پر لا کر بٹھایا جائے گا، جو سواری میری سواری کے آگے چلے گی. یعنی سیدہ کاروان ہدایت کی سالاری کریں گی. نبی ہادی، مولا علی ہادی، حسنین ہادی، ائمہ ہادی، انبیاء ہادی، ان ہادیوں کی سواریوں کی سالاری جناب زہرا فرمائیں گی جی. اور جب جناب زہرا کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنے مہاری سے لگام پکڑے ہوئے اس فرشتے سے کہیں گی کہ میری سواری روک دو. بی بی کی سواری رکے گی تو نبی کی رکے گی، مولا علی کی رکے گی، سارے نبیوں کی سواریاں رک جائیں گی. تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے، مجھے آج انصاف چاہیے. عجب نہیں، فرمائے بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. مجھے آج بتایا جائے میرے حسین کو کیوں مارا، میرے حسن کو کیوں زہر دیا. مجھے آج بتا جائے میرے علی اکبر کے سینے میں برچی کیوں ماری. مجھے آج انصاف چاہیے میرا محسن کیوں مارا. اور عجب نہیں، فرمائے مجھے آج بتایا جائے میری زینب کے سر سے چادر کیوں اتاری. محشر کا میدان ہے، جناب زہرا انصاف مانگ رہی ہیں. اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کہو کیا چاہتی ہو، کیا دیکھنا چاہتی ہو. تو بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا، مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. دو چار جملے کہوں گا، اپنے بیان کو مکمل کروں، اپنی مجلس کو ایک منزل دوں. فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. سنیں گے جب آپ، آواز آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے. کہتے ہیں کہ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا. چاروں طرف محشر، محشر کے درمیان کی زمین کو اونچا کیا جائے گا. جب وسط محشر کی زمین بلند ہو جائے گی، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، تو پھر آواز آئے گی ہاذا حسین. اور سارا محشر دیکھے گا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. عصر عاشور امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے، وہ منظر محشر میں نظر آئے گا کہ کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے. میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملہ سنا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گرنے لگتے تھے نا، تو اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو فرماتے تھے لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تو جب کہا جا رہا ہے تو جب کوئی کچھ دے رہا ہو. یہ تو سب حسین کو گرانا چاہتے تھے. کون کیا دے رہا تھا امام حسین کو جو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے؟ آیت اللہ مشکینی فرما رہے تھے کہ ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ، اجرکم اللہ. کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جا. اور امام حسین فرماتے تھے نانا مجھے خود گرنا ہے، اماں مجھے خود کربلا کی زمین پہ گرنا ہے، یہ میرا امتحان ہے. اور جب امام حسین گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا نہیں گیا، تو پھر ذوالجناح سے فرمایا مجھے زمین پر اتار دے. امام کے ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. امام زین سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں، زین تو حسین نے چھوڑ دی، زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا. ادھر پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے سپاہیوں کو زخمی کرنا شروع کیا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب سپاہی پیچھے ہٹے تو اس نے دیکھا کہ یہ حسین سے دور ہو گیا ہے. تو پھر دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی. امام کے سر کو کاٹا جا چکا تھا،
امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی امام حسین کے خون سے رنگین کی اور زمین کربلا پہ پیر مارتا ہوا دوڑا ہے خیموں کی طرف، اور خیموں میں بھی اس خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی، اور جب پیر مارنے لگا تو بی بی باہر آئیں اور جناب سکینہ نے گھوڑے سے بس ایک ہی سوال کیا، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔